السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سلطان صلاح الدین ایوبی اور فدائیوں کا حملہ دیکھا تھا۔ آج ہم دیکھیں گے سلطان صلاح الدین ایوبی اور دمشق۔ سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے بعد اہل دمشق کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی صورت میں ایک اور محافظ اور ایک اور مربی مل چکا تھا۔ دمشق شروع سے ہی ہر جنگجو کے لیے پرکشش اور ہر ایک کو اپنی طرف مائل کرنے والی کشش رکھتا تھا۔ دمشق نہروں اور باغوں کا شہر تھا، اس لیے یہ اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی ہر جنگجو کو اپنی طرف مائل کرتا تھا، اور اسی طرح دمشق کو سلطان نور الدین زنگی نے فتح کیا، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی بھی اپنا بیشتر وقت اسی دمشق میں گزارتے تھے۔ اہل دمشق میں یہ مشہور ہو چکا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس جو بھی جائے سلطان اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، حتیٰ کہ سلطان کے جو وزیر اور مشیر تھے وہ حتی الامکان کوشش کرتے تھے کہ ان کے پاس کوئی فقیر اور کوئی بھی نہ جائے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی انہیں خزانہ بھر بھر کے لٹائیں گے اور یوں خزانے پہ بھاری بوجھ پڑے گا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی جب ان کا یہ اعمال دیکھتے تو ایک مسکرا کے سائڈ پہ ہو جاتے تھے۔ جب وہ میدان جنگ میں ہوتے تو اہل دمشق بڑے پریشان اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے دعا کرتے رہتے تھے، اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی خیر و خیریت سے واپس لوٹ آتے تو یہ ان کے لیے جشن مناتے تھے۔ جیسا کہ مورخ لکھتے ہیں کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے حلب کو فتح کیا اور واپسی پہ ایک ندی کو عبور کر رہے تھے تو اسی وقت صلیبیوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کے اوپر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اس قدر اچانک تھا کہ سلطان کی فوج سنبھل نہ سکی اور سلطان بڑی مشکل سے اپنی جان بچاتے ہوئے قاہرہ جا پہنچے، اور اسی بات پہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اسی غم کی وجہ سے اہل دمشق نے سوگ منایا، اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں سے اس کا بدلہ لیا تو انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ مل کے جشن منایا۔ اس واقعہ کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک نہایت تلخ تجربہ حاصل ہو گیا تھا کہ کبھی بھی دشمن سے غافل نہ ہو، لہٰذا اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی جب بھی سرحد کو عبور کرتے تو نہایت ہی ہوشیاری کے ساتھ بارڈر کو عبور کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد 1180 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے ساتھ صلح کر لی۔ اصل میں سلطان کا مقصد یہ تھا کہ وہ صلیبیوں سے ایک دفعہ صلح کر کے آپس میں تمام مسلمانوں کو متحد کر دیں، اور اس کے بعد جب مسلمان ایک جان ہو جائیں گے تو صلیبیوں پر حملہ کر کے بیت المقدس کو آسانی سے فتح کر لیں گے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی جب بھی صلیبیوں سے لڑنے نکلتے تو ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی بغاوت کھڑی ہو جاتی، جس کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی کی جنگ میں ان کو واپس لوٹنا پڑتا تھا۔ اس لیے اب سلطان نے پہلے اس مسئلے کی سرکوبی کرنا مناسب سمجھا، اور 1180 میں صلیبیوں سے صلح کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی تمام مسلمانوں کو اپنے پرچم تلے اکٹھا کرنے کے لیے سرگوشاں ہو گئے۔ I am Salahuddin.